السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے قرآن مجید کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں کچھ باتیں لے کر آئی ہوں اور چند حقائق ہیں، اور قرآن مجید کیسے نازل ہوا اور پھر اس کی حفاظت کیسے کی گئی اور اسے کیسے ترتیب دیا گیا، اور اس سب کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے یہ میری 2 پارٹ میں چلی جائے ویڈیو، کوشش کروں گی کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری باتوں کو سمیٹ سکوں۔ اگر نہیں ہو سکا تو 2 پارٹ اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن مجید اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے سارے ہی لوگ آگاہ ہیں، لیکن ہماری نیو جنریشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو نیٹ پر گاہے بگاہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ قرآن مجید اور اس کی پاکیزہ تعلیمات سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے والوں کو اجمالی طور پر یہ بتا دیا جائے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا، نزول کے بعد کس طرح اس کی حفاظت کی گئی، اور پھر اسے کس زمانے میں اور کس طرح ترتیب دیا گیا، اور اس کو جوں کا توں برقرار رکھنے کے لیے کس قدر وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ قرآن مجید ہی دنیا کی وہ واحد مقدس کتاب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک جس کے کسی لفظ یا حروف میں تبدیلی ہونا تو درکنار اس کے کسی ایک نقطہ اور شوشہ میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی اتنی بڑی خصوصیت ہے جس کی مثال افزینش عالم سے لے کر اس وقت تک مفقود ہے، اور اگر اسے قرآن مجید کا زندہ اور ناقابل تردید معجزہ کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ قرآن مجید خدائے بزرگ و برتر کا وہ سچا کلام ہے جو وقتاً فوقتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اسی غار حرا میں فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اسی غار حرا میں فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آواز آئی کہ حکم الہی سے پڑھ۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھوں؟ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے زندگی دی۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تھی سب سے پہلی وحی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ کی عمر کا 40واں سال شروع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے لیے کوئی خاص مقام یا خاص وقت
مقرر نہ تھا، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت تھی جو تعین وقت کے بغیر کسی وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہو جاتی تھی۔ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا رنگ فخ ہو جاتا تھا اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سے سخت سردی میں بھی نزول وحی کی حالت میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی کے وقت یہ محسوس ہوتا تھا گویا حضرت سخت جسمانی تکلیف اور کرب و بے چینی میں مبتلا ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بیان ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو جاتی تھی تو اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر نزول وحی کے وقت آپ کا سر مبارک کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہوتا تھا تو وہ محسوس کرتا تھا کہ آپ کے سر مبارک کے بوجھ سے اس کی ران ٹوٹ جائے گی۔ غرض کہ نزول وحی کے وقت جو مختلف کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھیں وہ صحابہ اور ازواج مطہرات کے نقطۂ نظر سے اس قدر محیر العقول ہوتی تھی کہ انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ نزول وحی کے بعد خواہ کلام الہی کی عبادت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آقائے دو جہاں کو ورد زبان ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی شدت اور تکلیف سے نجات پاتے ہی اس طرح اس عبادت کو بے تکان ادا فرماتے تھے گویا آپ زمانہ دراز سے اس کے حافظ ہیں۔ نزول وحی کے بعد آپ فوراً کسی صحابی کو بلا کر پوری کی پوری وحی لکھوا دیا کرتے تھے تاکہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہدایت فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ درج کر لو، یعنی آپ قرآن مجید کی منتشر عبارتوں کو جو وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں ساتھ کے ساتھ ترتیب بھی دیتے جاتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو ہی وحی نازل ہوتی تھی ان میں سے کچھ تو اس وحی کو ازبر کر لیتے تھے اور کچھ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ غرض یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے سب قرآن مجید کی آیتوں کے تحفظ میں نہایت ہی سرگرم عمل دکھائی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا اس لیے آیت قرآنی شفاف پتھروں، اونٹ کی چوڑی ہڈیوں، ہرن کی جھلیوں اور کھجور کے پتوں پر لکھ لی جاتی تھیں اور انہیں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بھی قرآن مجید کی آیتوں کو مختلف ذرائع سے تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ایک صحابی کے پاس پورے کا پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہ تھا، بلکہ صورت یہ تھی کہ بعض آیتیں اگر ایک صحابی کے پاس موجود تھیں تو دوسری آیتیں دوسرے صحابی کے پاس۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے حافظوں میں بھی پورے کا پورا قرآن مجید محفوظ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید قرآن مجید کو یکجا طور پر جمع کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کی چونکہ ان کے پاس خود ہادی قرآن موجود تھے۔ چنانچہ وہ قرآن پاک کی جس آیت اور جس حکم کے
بارے میں استفسار کرتے تھے ان کو شافی اور کافی جواب مل جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ہی یہ محسوس کیا جانے لگا کہ قرآن مجید کے منتشر ذخیرے کو یکجا کر لیا جائے۔ جہاں تک قرآن مجید کی ترتیب کا تعلق ہے، جیسا کہ بتا چکے ہیں ہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اپنی زندگی میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام تک تجویز کر دیے تھے، اس لیے صحابہ کے لیے یہ کام باقی رہ گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے ذخیرے کو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اکٹھا کر کے یکجا کر لیں اور اسے کتابی صورت دے دیں، اور اس کی ضرورت یوں اور بھی محسوس ہوئی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ماہ بعد جنگ یمامہ میں جب اسے ایسے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنہیں قرآن مجید کی آیتیں حفظ تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر خلیفہ اول سے کہا کہ کشت و خون کا سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہا تو اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کو یکجا کر کے تحریر کرا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید کو یکجا لکھوانے کی اس تجویز پر پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ لیکن بات کو خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس اہم ضرورت کو محسوس کیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو سارا قرآن مجید ایک جگہ لکھنے کا حکم دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کا اگلا حصہ، اس کی سیکنڈ قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اپلوڈ کروں گی، اور آپ لوگوں کو باقی کی معلومات وہاں سے مل جائیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔